السلام علیکم. عارف نظامی میموریل سیریز میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں نے بیسکلی سوچا کہ ابا کے جو دوست ہیں سارے، ان سب سے ایک ایک ویڈیو بنائیں. اچھا، تو آغاز آپ سے کریں گے، اور بہت اس کے اندر صرف تھوڑی ہسٹری، ایسے واقعات، ایسے قصے جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوں گے، مجھے تو نہیں پتہ اور عوام کو بھی نہیں پتہ، تو ہم نے کہا ان کو ذرا بتائیں. تو سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات عارف صاحب سے پہلی دفعہ کب ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ کیسے پھر دوستی بڑھی اور پھر آگے ساری باتیں باقی کرتے ہیں. نہیں، وہ اس طرح ہوئی کہ میں 1975 میں صوبائی وزیر اطلاعات لگ گیا. اور اب وزیر اطلاعات کا تو کام ہے پریس کے ساتھ بالکل. سارا سارے معاملات جو میڈیا کے ہیں، پریس کے ہیں، وہ الیکٹرانک پریس ہے، وہ میڈیا ہے، وہ پیپر میڈیا ہے، وہ اس پہ نیوز پیپر، اس پہ بس یہ وزیر اطلاعات ہی جی جی. انفارمیشن منسٹر کا کام، اور گورنمنٹ کی بھی امیج کو رکھنا ذرا بہتر. تو اب یہ چیز مجھے ظاہر ہے، جب میں وزیر اطلاعات بنائی تو فون مختلف جرنلسٹ کے آنے شروع ہو گئے کہ جی کوئی بات کریں گے، انٹرویو کرنا ہے. تو میں لاہور میں یہ جو اس میں دفتر رکھا ہوا تھا، اسمبلی بلڈنگ جو ہے چیرنگ کراس میں، جی جی. تو مجھے عارف نے فون کیا. اب میں I knew of him, but I hadn't met him formally. تو میں نے کہا آ جائیں. تو عارف جمدہ جانتا اپنے دفتر سے، ساتھ ہی تھا دفتر، ساتھ چیرنگ ہی کراس سے، دفتر تھا، سامنے تھا. وہ آ گیا. میرے خیال میں تھا کہ پتہ نہیں دیر لگے گی، پر وہ آ گیا، آپ بیٹھے. اور آئی فیلٹ ویری ریلیکسڈ ود ہم فرام ڈے ون. رائٹ. وہ مانتا نہیں تھا. گورنمنٹ کے مجھے بی بی شہید بھی کیا کرتی تھی کہ عارف نظامی کو تو بنا لو آپ. اس کو کہنا کہ ہم کوئی سٹوری ہے، اس کو ایمفسس کم کرا رہے ہیں، اس کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اوپر سے نچلے ہاف پہ آ جائے اوکے اوکے. تصویر. رائٹ. وہ عارف نظامی نے اپنی کرنی ہوتی تھی. بیچ میں کبھی کبھی مان بھی مان جاتا جاتے تھا. تھے. But he is an independent, really independent person, جی. and independent newsman. In whatever role he did, he started. دیکھو نا، اس نے آپ ورچولی آپ کی فیملی اونڈ امپائر ہو، نوائے وقت امپائر، تو اس میں آپ رپورٹر سے شروع کا بھی کام کریں، جی. اور جونیئر رپورٹر سے لے کے ایڈیٹر تک اس نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا. یس. اور وہ کمپوزنگ اس زمانے میں ہوتی تھی 70s میں، وہ لوہے کے جی بالکل بالکل. وہ بارز ہوتے تھے، ہاں جی. ان میں آپ نے لگاتے تھے لگانے جو سے پھر اس کو. انگریزی قصہ ہوتی تھی، اور جو اردو کی تھی وہ کتابت ہوتی تھی. ہاں جی. اب کتابت پہ آپ نے دیکھنا ہے جو ایڈیٹر ونس ہی بیکم کہ ایک لائن میں اگر ایک لائن چل رہی ہے، اس میں اسد نظامی کا نام آیا، آگے اعتزاز احسن کا نام آیا. اب اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیوں زیادہ نمایاں کیوں ہو گیا. ہاں جی. وہ ایک جیسی، وہ کاتب بھی بڑے ویسے ماہر تھے. جی. تو پھر اس زمانے میں یہ کٹ اینڈ پیسٹ تو نہیں تھا ہوتا نا. کٹ اینڈ پیسٹ ٹیکنیکلی ٹرولی ہوتا کٹ اینڈ پیسٹ ہی تھا، اور ہمارے ساتھ کمپیوٹر کی طرح نہیں ہوتا تھا. وہ اگر آپ کو پاس آ گیا اخبار اور آپ نے کوئی خبر نکالنی ہے کہ یہ یوں ہی واقعاتی خبر کسی نے دے دی ہے، اور اس کا پتہ کر کے کہ بھئی کون سورس ہے، کیا ہے، ایک بندے کسی کے خلاف آپ دے رہے ہو، تو یو آر کہیں آپ اس کے ہتھیار تو نہیں بن رہے ہو. تو وہ کئی دفعہ پھر خبر اس وقت وہ کتابت کر کے وہ ساری سرخی بنا کے وہ کالمز میں پیسٹ کی جاتی.
پھر وہ پیش کرنے کے لیے یہ تھا کہ آپ نے 3 کالم کی سرخی لگا دی، ایک کالم کی خبر جا رہی ہے. اب وہ اگر وہاں اس پیج 1 پہ اور نہیں ہوتی تھی جگہ، کیونکہ سرخیوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، وہ جانی ہے پیج 8 یا پیج 7 کالم 3. کنٹینیو نہیں ہاں، ہوتا. تو یہ اپنا دیکھ کے تو عارف صاحب نے ڈے 1 سے یہ مجھے بھی وہ بتاتے تھے کہ ہینڈز آن اور اسپیشلی جب انہوں نے پھر 88 میں نیشن نکالا. تو وہ تو بالکل ہی زیرو سے انہوں نے سارا وہ کچھ. تو بالکل ہی. میں یہ بتا رہا ہوں اس کا عارف کا کہ میں نے کبھی جانا، وی بیکیم گریٹ فرینڈز، اور میں وزیر ہی تھا جب، تو میں نے کبھی چلے جانا. میرے بہت اچھے صحافی تھے اس زمانے میں بھی، اور میں ان سے بھی کبھی ملنے جاتا تھا، پر زیادہ عارف نظامی کے دفتر میں. اچھا، جب آپ پھر آپ کا اوبیسلی یہ تو آپ کا وزیر اطلاعات تھا، اس کے بعد آپ نے ایک انٹیریئر منسٹری بھی سنبھالی، آپ فیڈرل منسٹر. تو کبھی ایسے ہوا کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے اور وہ صحافت میں تھے، تو اوبیسلی دیر از اے ریلیشن شپ بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی ہو جاتی ہے کہ آپ ایز فرینڈز بھی ہیں لیکن یو آر ان منسٹریل رول، وہ ایک ایڈیٹر کے رول پہ ہیں. تو کبھی کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ یہ فلانی بات آپ چیک کریں، اور آپ نے کہا ہو کہ یہ ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے، اور پھر اصل بڑی اتفاقی بات ہے کہ بائی دا ٹائم وی گیو انٹو گورنمنٹ ان 1988 میں نے ہی ملایا تھا بی بی شہید کو اور عارف کو. رائٹ. بی بی نے کہا کہ کچھ انٹلیکچوئلز ہماری ایج کے ینگ ہوں، ذرا وہ ان کو بلاؤ، اور میں لاہور سے آ رہی ہوں اور میں نے ملنا ہے. میں 5-10 لوگ کلیکٹ کیے، ان کو کہا، اور فیصل صالح حیات کے گھر، یہ اس کا مین بولیوارڈ پہ ہوتا تھا، رائٹ. وہاں بی بی کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اینڈ عارف ڈسٹنگوشڈ ہمسیلف، ہی واز ہیڈز اینڈ شولڈرز ابو ادرس. تو بی بی نے بڑا نوٹس کیا، رائٹ. اور بعد میں بی بی نے اس کے عارف کو اور مجھے ٹھہرا بھی لیا، اور باتیں کرتی رہی، اور ایکسپیرینسز، اینڈ بڑی ریلیکس تھی بی بی بھی. عارف سو جب میں انٹیریئر منسٹر بنا رائٹ. تو عارف واز بینگ ہینڈلڈ بائی دی پرائم منسٹر. رائٹ. ہی واز ناٹ مائی. اچھا. شی نیور آسکڈ می Okay. کہ یہ اسٹوری عارف نے کیوں لگائی ہے. وہ خود کیسے ہی لگی؟ کر لیتے. وہ خود دے ہیڈ اے ویری یس. کلوز پرسنل یس. ریلیشن. یس. بالکل. اور بی بی کی بات مان جاتا تھا. اچھا. ہاں، بی بی کی اکثر بات مان جاتا تھا. مجھے اس نے کہا نا کہ یہ خبر آئی ہے کوئی، تو میں نے کہا یہ خبر تو تو ہی لگائے گا. کہتا ہے ہاں لگاؤں گا. میں نے کہا پھر ادھر سے فون آئے گا. کہتا ہے ادھر سے آئے گا تو پھر کچھ کر لیں گے. وہ کر لے گا. اچھا، دوسرا ایک اور چیز جو اوبیسلی دس کمز انٹو ایک پرائیویٹ زون میں، بٹ اس کا تعلق ہے اس چیز سے کہ کانورسیشن سے، تھنکنگ سے، لائک مائنڈیڈ لوگ تھنک کرتے ہیں. آپ لوگوں کی ایک سنڈے کا ریچول ہوتا تھا، آپ کا بھی، ابا کا بھی، کہ آپ لوگ جم خانہ میں جا کے بیٹھتے تھے ایک ٹیبل پہ. اینڈ آپ کی ایک اس کو مجھے بچپن سے جب میں سن رہا ہوں کہ جی ہماری اپنی ٹیبل ہے وہاں پہ، سو اس کا واز اٹ جسٹ فرینڈز سٹنگ ڈاؤن ریلیکسنگ چٹ چیٹنگ، یا واز دیر این ادر، اس کا ایک مزید اس کا اور بھی مقصد تھا نہیں، اس اس کا؟ میں کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، رائٹ. کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مطلب بڑا چھوٹا نہیں تھا. کوئی یہ نہیں کہ یہ چیئرمین ہے اس ٹیبل پہ، یا کوئی 10-15 لوگ ہمیں ہو جاتے تھے. پہلے شیزان میں بیٹھتے تھے اورینٹل، اور شیزان اورینٹل میں بڑی دلچسپ بات یہ ہوتی تھی. وہ بچپن میں، سوری قطع کلامی میں، وہ بچپن میں نا اماں اور ابا کبھی کہتے تھے کہاں جا رہے ہو، تو ابا کہتے ہیں شیزان جا رہا ہوں. اور میں جب بڑا ہوا میں نے پوچھا شیزان کا مطلب شیزان بیکری وغیرہ کیوں جاتے ہیں، تو کہتے نہیں وہ شیزان جم خانہ ہے اصل میں. وہ ادھر وہ ان کا بھی ایک گروپ، رائٹ. میاں صلاح الدین، یوسف صلاح الدین کے والد اور ان کے بھائی، اور وہ ان کا بھی ایک ٹیبل ہوتا تھا. وہ سینئرز، ہم ینگر لوگ تھے. تو ہم نے اس طرح کا یہ گروپ ہے، ابھی بھی ہے، بٹ اس میں کووڈ میں ہمارے بڑے دوست گئے، اور عارف کی بھی سے بھی ہم محروم ہو گئے. پر ہر اتوار کو ملتے تھے،
اور برنچ تھا ہم لیتے تھے ذرا وہ اسٹینڈرڈ ہوتا تھا وہ چائے کی پیالی اور سینڈوچز وغیرہ وہ ہر کسی کے سامنے وہ بیرے رکھ دیتے تھے. اب دلچسپ بات یہ ہے اس گروپ کی عارف تو ہمارا سٹار تھا بڑا رائٹ پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے ہمارا بیٹھتے تھے 2 ٹیبل جوڑ کے اور ہمارے لیے تیار ہوتا تھا اتوار کو شیزان میں اور پھر یہ جم خانہ میں. اب وہ تیار ہوتا تھا شیزان میں اوپر فلور پہ پریس کانفرنسز ہوتی تھی کوئی الیکشن آ جائے تو وہ پریس کانفرنس اور وہاں پریس کانفرنس سے فوٹوگرافر جب نیچے آ رہے ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ NA93 میں 2 کینڈیڈیٹس اور الیکشن چل رہی تھی 1988 اوکے اور اس سے ہم بہت پہلے سے بیٹھ رہے تھے. تو 2 کینڈیڈیٹس لاہور کے NA93 کہ ایک مسلم لیگ نواز کا اور ایک پیپلز پارٹی کا وہ اکٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے. وہ میاں احسان صاحب اوکے میاں احسان اللہ ویری فائن جینٹلمین وہ اور میرا مقابلہ تھا. اب اس میں وہ اخباروں میں نیکسٹ ڈے نوائے وقت میں جنگ میں سب میں یہ تصویر چھپی ہوتی تھی کہ اعتزاز احسن اور میاں احسان اللہ خوش گپیاں کر رہے اور چائے پی رہے ووٹروں کو بے وقوف بنایا جا رہا. اچھا میرے وہ آج تک دوست ہیں. ہم وہاں سے نکلتے تھے اور ہم جاتے تھے وہ اپنے جلسے میں میرے خلاف میں اپنے جلسے میں اور کئی دفعہ صبح کوئی جلسہ کر کے یا چکر وکر لگا کے کیمپیننگ کر کے وہاں شیزان آتے تھے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتے تھے ریلیکس کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے پھر نکل پڑتے تھے. آج کل تو اس چیز بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. نہیں آج کل نہیں ہو سکتا. جس سے میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب فرض کریں یہ جو ساری پولیٹیکل سینیریو کریٹ ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا عمران خان صاحب کا اس کے بعد PDM آئی پھر جس طرح کے الیکشنز ہوئے 8 تاریخ کے اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان جیل میں فرام عارف صاحب پوائنٹ آف ویو اف ہی ور الائیو آپ کے خیال میں وہ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے کہ یہ ملک کے اندر جو ہو رہا ہے جو میڈیا پہ بھی ایک بندش ہے جو ایک اوور آل کنٹرول کا فیکٹر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پچھلے 2-3 سالوں میں بڑی ریپڈلی چینج ہوئی ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک ہی وڈ پرسیو دیٹ یا رادر ڈیل کیسے کرتے ان کو؟ He would have perceived it very negatively. بہت اس کو اس کی تشویش ہوتی اس کا ساری کھپا وہ سینسٹیو سا بندہ تھا اور وہ مطلب ہے ناراض بھی ہو جاتا تھا تو چھوٹی سی بات پہ اور راضی بھی آنے ہوتے تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. پر وہ اب اس کو بہت تکلیف ہوتی. یہ تو مطلب ہے بڑے بھیانک اور دن دہاڑے میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے شرم و حیا نہیں رکھی اور سب کچھ ساری الیکشن کو پلٹا دیا ہے. اور اب دیکھو اس میں یہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا کہ جی ایک جماعت کا نشان لیا جا سکتا ہے. اب وہ جماعت کا نشان نہیں ہوتا وہ تو ووٹر کی سہولت کے لیے ہوتا ہے جو ان پڑھ ووٹر ہے. اور آپ اس کو نوٹس تو ہر ووٹر کو کہ بھائی تمہارے سے کیوں نہ یہ بیٹ کا نشان لے لیا جائے بلے کا. پر وہ یہ تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے. میں اس کی سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا اسے. پر عارف بڑا سینسٹیو تھا. عارف بڑا اس پہ مضطرب رہتا. He would have been uneasy with himself. اور میرا خیال ہے میرے سے اور ہم دوستوں میں تو وہ لڑائیاں زیادہ کرتا. اس کا ٹیمپریچر اس کا فیوز ہے وہ جی بالکل اس کو پریشان ہوتا بہت پریشان ہوتا. اینڈ جو وہ والا وقت تھا جب عارف صاحب نوائے وقت میں تھے اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا ود ان کے چچا اور اس کے بعد کیونکہ میں اس وقت باہر پڑھ رہا تھا تو مجھے یہاں کی شاید آپ کو بہتر انسائٹ ہو کہ دین انہوں نے پاکستان ٹوڈے لانچ کیا
تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ایک ادارے سے انہوں نے جب جو بھی جیسے بھی معاملات ہوئے وہاں پہ، اس کے بعد انہوں نے اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کیا کہ جی میں لڑوں گا اور میں کو وہ قبضہ کریں گے تو میں قبضہ کروں گا. دیٹ واز ناٹ دا کائنڈ آف پرسن ہی واز. انہوں نے کہا ہم زیرو سے اسٹارٹ کریں گے اور میں پاکستان ٹوڈے لانچ کروں گا. تو تب میں تو تھا نہیں یہاں پہ، میں باہر پڑھ رہا تھا. تو آپ نے تب ان کے اندر کیا دیکھا؟ واٹ واز ہز ٹیمپرامنٹ؟ آبویسلی آپ کی کافی ملاقات رہی ہوگی وہ تب. بہت، کیونکہ میں نے اس کے عارف کے بہاف پہ اس کے شیئرز کی جی کچھ جی مس کیلکولیشن کر رہی تھی کمپنی، وائل دی انکل واز دیئر. جی جی بالکل. یعنی انکل کے جانے کے بعد تو رمیزہ نے بڑی پلیزنٹ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. اور لیکن انکل کے ہوتے ہوئے آئی تھنک ہی ہیڈ لیس ٹو ڈو ود نوائے وقت. ہی واز پش ٹو اے کارنر دین ہی ڈیڈ وین رمیزہ کے ساتھ انہوں نے کام تو نہیں اس طرح کیا. ہی لیفٹ اینڈ یہی پاکستان ٹوڈے شروع کر دیا. کیونکہ وہ جو اس کا برین چائلڈ اور سویٹ ایکوٹی جو اس کی ساری گئی ہوئی تھی، وہ گئی ہوئی تھی نیشن میں. اب نیشن کو بھی چھوڑ کے، یہ اپنی اولاد کی طرف کا ہوتا ہے، نیشن کو بھی چھوڑ کے جانا پڑے تو نیشن کا تو اس نے ایک ایک صفحہ ایک ایک کالم جی بالکل. جب لانچ ہوا ہے اور شروع میں وہ ساری رات بیٹھا رہتا تھا. صبح جب تک یہ نہ آئے واپسی کتنی ہو رہی، صبح کی واپسی اچھا. اور پھر شام کی واپسی. یہ واپسی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 200 ایک رکھوائی ہے جگہ پہ، یا آپ کا ہاکر ہے جی، وہ اس نے ساری جتنی بیچنی ہے اتنی اور باقی واپسی ہو جاتی ہے. واپسی. تو وہ ہم اس واپسی پہ بھی بیٹھے رہتے تھے. اور بڑا ہمیں جب ساری کھپت ہو گئی ہوتی تھی پھر بڑی خوشی ہوتی تھی. کئی دفعہ سٹوری آپ کی ایسی ہوتی تھی کہ لیٹ ہو جاتا تھا سارا. لیڈ آپ کی ایسی ہوتی تھی کہ لوگ آپ کی اخبار کو اٹھا رہے ہیں یا ہاکر سے لے رہے ہیں. تو دیر وار اپس اینڈ ڈاؤن ان ہز لائف. ہز اون فادرز ڈیتھ. امین نظامی صاحب میرے تو والد کے بہت دوست تھے، تو اس لیے ہمیں بھی بڑی، ہمارے گھر میں بھی بڑا ان کا سوگ ہوا. بہت ہی دوست تھے. یہ قائد اعظم کے جو پیروکار جی بالکل. اور ان کے پیچھے بھاگنے والے، اور وہ یہ ان میں سے تھے، دونوں ایک ہی جنریشن کے. تو عارف کا یہ تھا کہ عارف would have been very disturbed in پاکستان کے موجودہ حالات سے. ویری ڈسٹرب. اور بندہ بھی بڑا سینسٹیو تھا. وہ جتنے اس نے، اب اس کے ساتھ چچا نے جو سلوک کیا وہ واز اگینسٹ دا لا. He deprived him of some of his entitlement. اس چیز کے لیے میں نے کیس کیا. جی بالکل. اور وہ کیس میں ہماری کمپرومائز ہوئی ایک لحاظ سے. The value was paid, and there I found this was after the uncle had expired کہ رمیزہ was a flexible person. ان کو جس چیز کا مجھے یاد اچھی طرح، جب یہ سارا کچھ یہ تو ہو گیا، وین مجید نظامی صاحب پاسڈ اوے، تو بڑا ایک ڈر کی کیفیت تھی ان کے کیمپ میں کہ اب پتہ نہیں یہ حملہ کر دیں. انہوں نے بندے بٹھا لیے. بندے بٹھا دیے. میں نے انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ ایسی نہ کوئی ان کی انٹینٹ تھی. نہیں مجھے فون آئے کہ تسی کتنے ہو جی. میں کہ میں لاہور سے باہر تھا، گجرات تھا. نہیں تسی آ نہیں جاندے. میں کہ کی ہویا؟ وہ نظامیہ نے ساڈے تے میں کیا کچھ نہیں کر رہے. اصل میں پیپل تھاٹ کہ بڑا اپرچونٹی ہے ایون دس ٹائم. لیکن ابا کا اس میں ریپوٹیشن شیبی کی تھی.
ریپوٹیشن اس بات ہاں میں لیکن وہ دے ڈid not expect this from ہاں، Arif, ابا کا تو ٹیمپرمنٹ نہیں تھا بالکل. but from your چچا they could expect anything. ہاں بالکل. بہرحال سر تھینک یو سو مچ. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ضروری اس وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں کچھ پتہ تھیں، یہ ڈاکیومنٹ ہو جائیں. تو آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. عارف کے بارے میں تو اب یہی کہا جا سکتا ہے حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. بالکل. ہاں. تھینک یو سو مچ. All تھینک یو right. واچنگ. خدا حافظ.